کو غالب کریں، اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو دو طریقے سکھائے، ایک دعوت و تبلیغ کا، ایک جہاد و قتال کا۔ آپ نے یہ دو طریقے اختیار کیے۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی بدر میں، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر شکست کھا گئے، اور وہ گرفتار ہو گئے قیدی، اور باقی جو ہے وہ بھاگ گئے۔ اس کے بعد وہ بدلہ لینے کے لیے آئے، غزوہ احد ہوا، پہلا مارکہ بدر، دوسرا غزوہ احد جس کا سورہ آل عمران میں بیان ہے۔ 3000 کا لشکر آیا، بڑا کمانڈر تھا ابو سفیان، اور دو چھوٹے اس کے ماتحت کمانڈر تھے، خالد بن ولید اور اکرمہ ابو جہل کا لڑکا، جو اپنے باپ کا بدلہ لینے آیا تھا۔ اس کا باپ بدر میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ مکہ والے آ رہے ہیں بدر کا بدلہ لینے، مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کریں یا باہر نکل کے؟ جو مخلصین تھے، مجاہدین، مؤمنین، انہوں نے کہا جناب باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن جو منافق قسم کے تھے، ڈھیلے ڈھالے، انہوں نے کہا جی اندر رہ کے یہاں جہاد نہیں ہو سکتا، یہاں بھی تو جہاد ہو سکتا ہے، ملک کے اندر نہیں ہو سکتا، یہاں جو شہر کے اندر نہیں جہاد ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشورہ قبول کیا جو باہر جانے والا تھا۔ جب آپ باہر نکلے گئے تو 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اپنے 300 آدمی لے کے پیچھے پلٹ گیا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو ہم جہاد ہی نہیں کرتے۔ ان کو کہا گیا کہ جہاد فرض ہے، کہتے فرض ہے۔ اللہ رسول کا حکم ہے، کہتے اللہ رسول کا حکم ہے۔ تو پھر آؤ، کہتے نہیں، چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں تسلیم کیا گیا، چونکہ ہمارے طریقے کے مطابق جہاد نہیں ہے، لہذا یہ جہاد ہم نہیں کریں گے۔ شیطان کے بڑے داؤ ہیں، دین کا کام کرنے والوں کو بھی شیطان داؤ لگاتا ہے۔ مسجد کا کام کر رہا تھا، بڑھ چڑھ کے اس کا خیال رکھ رہا تھا، اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ بھائی تم مسجد کا کام کر رہے تھے، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہتے پوچھتا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی میٹنگ نہ مشورہ، اسی للو پنجو ہاں، یا پوچھنا ہی نہیں ہے کچھ ہمیں کیا۔ اچھا بھئی آپ مسجد کا کام کر رہے تھے کس لیے؟ کہتے اللہ کے لیے۔ ثواب کس سے لینا تھا؟ کہتے اللہ سے۔ تم نے ان سے اپنی قیمت ضرور ڈلوانی ہے۔ مدرسے کا کام کر رہا تھا، جو دین کے مہمان تھے، ان کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کرتا تھا، جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں، اور جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں، خدمت کر رہا تھا۔ آجا، پیچھے ہٹ گیا۔ اور تم مدرسے کا کام کر رہے تھے، ہاں پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ کہتے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، نہ مشورہ، تو ہم ایسے ہی ہیں۔ شیطان کا یہ داؤ ہے۔ جہاد کا کام کر رہا تھا، پیچھے ہٹ گیا، کیوں؟ کہتا جی وہ ایسے وہ ایسے۔ اللہ کے بندو، جب تم نے اللہ سے بدلے لینے ہیں تو دین کا کام کرو۔ تمہیں کوئی پوچھے نہ پوچھے، مشورہ کرے نہ کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کی رپورٹ پیش کی گئی کہ جناب اس میں فلاں آدمی شہید ہو گیا، کہ انا للہ، جناب فلاں آدمی نہیں تھا وہ بھی شہید ہو گیا، انا للہ انا الیہ۔ جناب کچھ اور بھی شہید ہوئے لیکن ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا اگر میں نہیں جانتا؟ عمر کا رب تو جانتا ہے جس نے بدلے لینے۔ تو یہ شیطانی طریقہ ہے کہ دین سے پیچھے ہٹ جانا۔ اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کا شکر ادا کرو جو آپ سے اللہ اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ پیچھے 700 رہ گئے، کوئی اور ہوتے ان کے حوصلے پست ہو جاتے۔ جنگی قوانین یہ کہتے ہیں جس فوج کا تیسرا حصہ پیچھے ہٹ جائے اور وہ دشمن کے سامنے جا کر کے دشمن دیکھ رہا ہے، باقی فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دنیا کے عظیم اور انوکھے لوگ تھے، جنہوں نے وہ مثالیں پیش کی جو کسی نبی رسول کے ماننے والے اس زمین کی پشت پر اور نیلے آسمان کی چھت کے نیچے پیش نہ کر سکے۔
آپ گئے 700 آپ پہنچے اود پہاڑ کو آپ نے دائیں طرف کیا، سامنے دشمن تھا، درمیان میں ابو سفیان، دائیں طرف خالد بن ولید اور بائیں طرف اکرمہ ابو جہل کا لڑکا تھا، یہاں ایک ٹیلا تھا، ادھر مدینہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلے ٹیلے کو دیکھا اور 50 آدمی اپنے لشکر میں سے لے کے وہاں کھڑے کی، عبداللہ بن جبیر کو امیر بنایا اور بڑی سخت ہدایات دی کہ آپ نے ٹیلا نہیں چھوڑنا، ہمیں فتح ہو یا شکست۔ بلکہ ایک روایت میں کہا کہ اگر پرندے ہمارا گوشت کھا رہے ہوں تم نے ٹیلا نہیں چھوڑنا جب تک میں نہ تمہیں کہوں کہ آ جاؤ۔ وہاں کھڑا کیا، سامنے دشمن تھا، آپ نے تقریر کی، کہا اللہ کے بندو بڑھو، اللہ کے دین کے دفاع حفاظت کے لیے ٹوٹ پڑو، اللہ تعالیٰ کے باغیوں اور مشرکوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور بے ادبوں پر ٹوٹ پڑو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے اپنی تلوار میان سے نکالی، لہرائی، جرأت شجاعت غیرت دلانے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین القتال، اے نبی مومنوں کو ابھار، برانگیختہ کر قتال جہاد پر۔ فرمایا یہ تلوار ہے، یہ محمد کی تلوار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آج وہ لے جو اس کا حق ادا کر۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے کہ جناب یہ تلوار آپ مجھے دیں اور اس کا حق بھی بتائیں کہ اس کا حق کیا ہے۔ لے تلوار ابو دجانہ، یہ تلوار آج محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، چلے کاٹ کاٹ کے کافروں کی گردنیں اور کھوپڑیاں، آج محمد الرسول کی تلوار ٹیڑھی ہو جائے اور اس کو دندانے پڑ جائیں، اس کو دندانے پڑ جائیں، ٹیڑھی ہو جائے، آج اس کو وہ لے، اس کا حق ادا کر۔ تلوار لی اور اکڑ اکڑ کے چلنا شروع کر دیا، کافروں کو دیکھ کے گھور گھور کے چلنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چال اکڑ والی، تکبر گھمنڈ والی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن میدان جہاد میں ہو، کافروں کو نیچا دکھانے کے لیے، جرأت شجاعت غیرت کے لیے یہ چال اللہ عرش پر دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ غیرت جرأت محمد سکھا کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کے بعد لڑائی شروع ہوئی، اللہ نے مدد کی، 700 نے 3000 کو بھگا دیا، میدان خالی، بھوگ کے جا رہے ہیں سب۔ ٹیلے کے اس طرف خالد بن ولید جو کھڑا تھا وہ بار بار ٹیلے کو دیکھتا تھا۔ خالد جتنا بھی ذہین تھا کیا کرتا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ پہلے پہنچ چکا تھا، ساری دنیا کی عقل، شعور، دانش مندی، جنگی مہارت اور ان کی قابلیت صلاحیت قربان کر دوں محمد عربی کی جوتی کی مٹی پر۔ ساری صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ساری دنیا کی عقل، دانش مندی، فہم و فراست، سوجھ بوجھ ختم ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کی شروع ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کرتا خالد بیچارہ، بار بار دیکھتا تھا ٹیلے کو، لیکن وہاں دستہ کھڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ جب کافروں نے بھاگنا شروع کیا تو ساتھی کہنے لگے امیر صاحب کو، امیر صاحب چلے، لڑائی تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا تمہیں حدیث رسول یاد نہیں ہے؟ کہتے یاد ہے۔ پھر مطلب وہ نہیں ہے حدیث کا جو آپ لے رہے ہیں، آپ یہ مطلب لے رہے ہیں حدیث کا کہ ٹیلا چھوڑنا ہی نہیں، آپ لڑائی ختم ہو گئی ہے، یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ۔ آپ کا مقصد تھا پکا کرنا، پکا کرنا، پکا۔ انہوں نے کہا میں مقصد نہیں جانتا، میرے کان میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم گونج رہی ہے، میں جب تک زندہ ہوں میں اپنے جیتے جی رسول کی حدیث میں تبدیلی، ترمیم نہیں ہونے دوں گا، میں یہاں کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں امیر صاحب سخت۔ آج کل بھی لوگ حدیث سن کے کہتے ہیں مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، او یہ وہ یہ ہاں او۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح۔ کہتے ہیں امیر صاحب نے ان کو لاٹھی ماری تھی، ان کو یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کی حدیث یہ۔ آج بھی جب کوئی شرک کے رد میں کوئی آیت سنائے، حدیث سنائے، داڑھی کے متعلق مسئلہ بتائے، پردے کے متعلق مسئلہ بتائے، کپڑا
तखनों से ऊपर रखने के मुतालिक बताए, हलाल होने के मुतालिक बताए, निफाक से बचने के लिए, झूठ और गालियों से रुकने के लिए। जब बात आप ना सख्त हैं, आप लोग सख्त हैं, लाठी मारिए तो मेरे सुन के हदीस सुनाइए और क्या। नहीं, इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, इतनी नरमी भी कोरी ने तुमने बना रखी। अमीर साहब सख्त है, नीचे आ गए, खालिद आया, पीछे पुश से उसने हमला किया, मुसलमान हथियार डाल के फेंक रख के काफरों के पीछे थे। अचानक यखलक हमला हुआ, पीछे से काफरों ने हमला कर दिया। मुसलमान जो है वो टुकड़ियों में बट गए, एक वहां टुकड़ी एक वहां, और एक टुकड़ी रसूल सम के इर्द गिर्द थी। उन्होंने आपके इर्द बाढ़ कायम कर ली, आपके इर्द खड़े हो गए, चेहरे रसूल सम की तरफ करके पुश्ते काफरों की तरफ खड़े करके खड़े हो गए। फिर तलवारें आती गई, तीर आते गए, छलनी होते रहे, गिरते रहे, कटते रहे। जो गिरता कहते अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया। आफरीन है मोहम्मद के साथियों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने जीते जी मोहम्मद तक किसी को पहुंचने तो नहीं दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, कंक्रीट के मोर्चे, मैं इनको तशबीह नहीं दे सकता उस बाढ़ के साथ जो सहाबा किराम ने कायम की थी अपने नबी रसूल की हिफाजत की। ला अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। एक उन पर इकबाल भी कह गया, टल न सकते थे साहबा, टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे। तो इससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग चीज है क्या, वो तो तोप से लड़ जाते थे। अल्लाह की कसम अगर साहबा मैदानों में खड़े ना होते, आज पता नहीं हम तक दीन पहुंचता या ना पहुंचता। अबू सुफियान ने अपने आदमी चढ़ाए पहाड़ पर, रसूल साहब ने दस्ता भेजा, नीचे रखो इनको, पोजीशन इनकी ऊंची ना हो। फिर लड़ाई हुई, नतीजा क्या निकला, 70 साहबा शहीद हो गए, 70 जख्मी हो गए, टांगें तोड़ दी गई, बाजू कट गए, पेट चाक हो गए, मैदान खून से रंगीन हो गया। मदीना की एक एक घर में 3-3 शहीदों की लाइन लग गई। अबू सुफियान जो काफरों का लीडर सरदार था उस वक्त, बड़ा खुश हुआ, आवाज लगाता है, हाल फीकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चुप रहूं। हाल फीकुम अबू बकर, क्या तुम्हारे अंदर मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अबू बकर है? मैं चुप रहो। हाल फीकुम उमर, क्या तुम्हारे अंदर उमर है? मैं चुप रहो। उसने समझा तीनों शहीद हो गए। उसके बाद खुश हो गया, कहते ओलो उबल, आज उबल जीत गया, लात जीत गया, मुसलमानों हमारा लात गालिब आ गया, हमारा हुबल गालिब आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा, अबू बकर उमर का पूछा। उस वक्त के कुफर को भी यही तीन खटकते थे, आज के कुफर को भी यही रसूलुल्लाह अबू बकर उमर खटकते हैं। उस वक्त के कुफर को भी अबू बकर उमर खटकते थे। उस वक्त का कुफर भी समझता था कि अगर अबू बकर उमर पे हाथ साफ कर दें, इस्लाम से निकाल दें, तो बिल्कुल इस्लाम का सफाया हो जाएगा। आज का कुफर भी अबू बकर उमर उनके जहनों में खटकता है। आपने कहा जवाब दो। जनाब क्या जवाब दें? तो मैं इसको ठीक है, हम जख्मी हैं, 70 शहीद हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं अल्लाह की बात करेंगे। बता इसको कि अल्लाह आला वाजल, अल्लाह आला है, अल्लाह बुलंद है। उसके बाद वो कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हम जाएंगे, हमारा उज़्ज़ा है, दरगाह है, चादर चढ़ाएंगे वहां, जनाब के नजरों न्याज चढ़ावे चढ़ाएंगे, तुम्हारा उज़्ज़ा ही कोई नहीं, कोई तुम्हारी दरगाह ही कोई नहीं। मैं इसको जवाब दे। जनाब क्या जवाब दें? लना मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला है, तुम्हारा मौला कोई नहीं। गैरत, परचम कुफर बुलंद हो तेरी निगाह में, या ला इलाहा ना कहे, जैसे तार तार कर। कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइंदा साल तुम्हारी हमारी फिर मुलाकात होगी, अगर कुछ अरमान रह गए हैं तो ठंडे कर लेना, आ जाना। उसने कहा कहाँ बोलेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी है, चेहरा जख्मी है, दांत शहीद हैं, 70 साहबा शहीद हैं, 70 जख्मी हैं, कहाँ बोलेगा? लेकिन बोला
मोहम्मद रसूल बोला, जिहाद का लंबरदार, जुर्रत व शुजात, गैरत का इमाम बोला, कहा हाँ, अगर तू आएगा कुफर शिरक का झंडा उठा के, मैं भी अपने मुजाहिदीन लेके मैदान में उतरूंगा। ये है सीरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि काफिर ललकार है तो भीगी बिल्ली ना बनो। ये नहीं कि आपस में ही लड़ो, आपस में लड़ो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। काफरों के साथ शीशा पिलाई दीवार बनो, और जब आपस में लड़ेंगे तो काफरों के आगे भीगी बिल्ली बनेंगे। मोमनों की तो ये शान है, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आपस में प्यार मोहब्बत, काफरों के सामने फौलादी दीवारें बने। इसके बाद रसूलुल्लाह साहब ने फरमाया, जख्मी तो मैं भी हूं, लेकिन मैं उन शहीदों को देखना चाहता हूं जो अपना खून देख के इस्लाम के दरख्त को रौनक बख्श गए। आप एक शहीद पे पहुंचे, 80 से ज्यादा जख्म है, नेज़े तलवार के और तीर के, लाश पहचानी नहीं जा रही। औरतें भी आ गई थी अपनी लाशें पहचानने के लिए। ये अनस बिन नदर रजी अल्लाह ताला की बहन ने आके पहचाना, ये तो मेरा भाई वीर पड़ा है। मैंने कैसे पहचाना? उंगली के पोरे से। बचपन में बहन भाई खेल रहे थे, खेलते खेलते मैंने प्यार से इसके दांत काटे थे उंगली पर, निशान पड़ गया था, मैंने यहां से पहचाना, ये तो मेरे भाई वीर अनस बिन नदर की लाश। आगे आप पहुंचे एक लाश पर, उसकी नाक भी कटी हुई है, कान भी कटे हुए हैं और पेट चाह गए। आप देख के बड़े हैरान हुए, इसके साथ बड़ा गुस्सा किया गया। कौन है ये? जनाब आपका प्यारा चचा हमदा रजी अल्लाह, हमदा मेरा चचा, सैयद शुहदा, शहीदों का सरदार। ये सैयद शुहदा लक़ब हमजा का है रजी अल्लाह, जो रसूलुल्लाह ने दिया, सैयद शुहदा, शहीदों का सरदार। आज अगर मुझे अपनी फूफी सफिया का डर ना होता, हौसला और बैठेगी, मैं अपने चच्चे की लाश पहाड़ों पर रखवा देता। परिंदे आते उठते, मेरा चच्चा जानवरों के पेटों से उठता, लेकिन फूफी का डर है। बताया गया कि फूफी आ रही है, रोको रोको रोको। भाई का ये हशर देख के बर्दाश्त नहीं करेगी, रोका गया। समझ गई कि मुझे रसूलुल्लाह रोक रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मेरे भतीजे मुझे आने की इजाजत दे दे। डर नहीं, मैं जालियत की वाली सफिया, मैं रोने पीटने वाली सफिया, बेसब्री का मुजाहरा करने वाली सफिया नहीं, मैं तो खुशी से झूमती आ रही हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे एक शहीद की बहन बना दिया। गैरत जुर्रत शुजाअत उनमें थी, इसलिए तो इस्लाम गालिब आया। इसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की गई। आपने अपने सर मुबारक, चेहरे पे हाथ फेरा, हाथ में खून आया, ज़बान मुबारक से अल्फाज निकले, कैफ़ युफ़्लिहु कौमुन शज्जू रअस नबिय्यिहिम व कसरू रुबाइयतहु व हुवा यदऊहुम इलल्लाह। ये कौम कैसे फलाह पाएगी? इनकी बिगड़ी नहीं बन सकती, इनकी किस्मत खरी नहीं हो सकती, जिन्होंने अपने नबी का सर और चेहरा जख्मी किया और उसका कोई कसूर नहीं सिवाय इसके कि वो अल्लाह की तरफ बुलाता है, और उसके दान शहीद किए। ये बात कहाँ कही थी? फूलों की सेज पे अपनी बीवी बच्चों में बैठ के, मदीना के नैनी मैदान कारजार में कही थी। गुलाब के फूल जैसा चेहरा जख्मी करा के कही थी, कलियों जैसे दांत शहीद करा के कही थी, रेशम जैसी जुल्फे खून में तर करा के कही थी। 70 सहाबा अपनी कमाई लुटा के कही थी। अल्लाह समद, अल्लाह बेपरवाह, कुर्बान जाएं अल्लाह ताला की बेपरवाही पर। अल्लाह ताला ने ये ऐत उतार दी, लैसा लक मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। सूरह आल इमरान की आयत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रिमार्कस ना दो, कौन फलाह पाएगा कौन नहीं पाएगा, किसकी बिगड़ी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, किसकी किस्मत खरी होगी किसकी नहीं होगी। आप ये बात ना कहें ये मेरा काम है, तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है। ये बड़े जालिम हैं जो तेरे साथ लड़ने आए हैं, इनकी तौबा कबूल करूं, इनको सजा दूं, इनको पकड़ूं,
ان کو معاف کروں میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے. آپ یہ بات نہ کہیں. بگڑی بنانا، کسی کی قسمت جگانا، یہ میرا کام ہے. آپ بات کرتے جائیں، ڈیوٹی دیتے جائیں. کسی کو ابو بکر صدیق بنا دوں، کسی کو ابو جہل لعین بنا دوں، میرا کام ہے، تیرا کام ہی نہیں ہے. اب ہم تینوں کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احد میں لڑنے آئے تھے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ ابو جہل کا لڑکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ سے عورتیں آئیں اپنے اپنی لاشوں کو پہچاننے کی. ایک عورت آئی بنو دینار قبیلے کی، کہتی ہے مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. کہا گیا تیرا باپ شہید ہو گیا. کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. آگے آئی پتہ چلا تیرا بیٹا شہید ہو گیا. کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. آگے آئی، اس کو بتایا گیا کہ تیرا خاوند شہید ہو گیا. نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے رسول اللہ کا بتاؤ ان کا کیا حال ہے. وہ سامنے بیٹھی ہیں ساتھیوں کی ٹکڑی کے اندر، زخمی تو ہیں لیکن زندہ ہیں الحمدللہ موجود ہیں. دور سے دیکھ کے کہتی ہے کلو مصیبت بعدک جلالہ. پیارے سر کا سرتاج کٹ جائے، والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے، مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ہر تکلیف مصیبت گوارا ہے، اگر تو سلامت ہے تیرا دین سلامت. اس کے بعد کافر بھاگتے ہوئے جا رہے تھے بڑی خوشی کے ساتھ کہ بدر کا بدلہ آج ہم لے کے آئے. راستہ میں جا کے سوچنے لگ گئے کہ اگر مکے والوں نے کہا کہ بدر کا بدلہ لے کے آئے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لائے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا سر لائے ہو، عمر کا سر لائے ہو، مدینے پہ قبضہ ہوا ہے، مال لے کے کچھ بھی نہیں. بڑے زخمی ہیں، واپس چلیں، ان کو ایک اور رگڑا لگا لیں، کوئی نشانی لے کے جائیں. ادھر سے وہ واپس ہوئے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو کہے وہ آ رہے ہیں. کافر پھر آ رہے ہیں. آنے والے قافلوں نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ پھر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا میرے ساتھیوں، ابھی تک تم نے زخمیوں کی مرہم پٹی تو نہیں کی، ابھی تک تم نے اپنی پیاروں کو دفنایا بھی نہیں ہے، ابھی تک تم نے گھروں کا بھی چکر نہیں لگایا کہ بیوی بچوں کا کیا حال. اللہ کے دین نے ایک دفعہ تمہیں پھر بلایا زخمی شیرو، تمہیں اللہ کا دین پھر بلا. پھر اٹھے تھے زخموں سے چور اٹھے تھے، کٹے ہوئے بازوؤں والے اٹھے تھے، لنگڑاتے ہوئے چلے تھے ان کا متعاقب کرنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں جو چل نہیں سکتا تھا کہتا تھا یار تھوڑا سا بس آسرا دے دے، تیری مہربانی، بس آسرا دے دے تاکہ اس جہاد کے مقدس سفر سے بھی، اس سے بھی پیچھے نہ رہ جاؤں. اور کیا کہنے لگے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، اچھا کار ساز ہے، ہمیں یہ مرعوب نہیں کر سکتے. علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو تو میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگہباں ہو جو تو میرا. گئے لنگڑاتے ہوئے چلے، زخم ان کے رس رہے تھے، خون بہ رہا تھا. چلے کافروں کو پتہ چلا، انہوں کو اچھا یہ میدان سے اٹھ کے آ رہے ہیں. پھر وہ بھاگ گئے. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچ کے قرآن میں اتار دیا اسی صورت میں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں ان لوگوں پر. کیا کہنا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رسول کی آواز پر جہاد کے لیے لبیک کہا تھا، زخموں سے چور ہو کر. اللہ نے ان کے نقش قرآن کے اندر اتارے. اللہ ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کر. حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے رسول اللہ نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے بعد، میں بڑا پریشان تھا. کہا جابر تمہارا باپ شہید ہو گیا، تم پریشان ہو؟ کہنے لگے نہیں جناب، احد کی جنگ سے پہلے میرے باپ نے مجھے بلایا تھا رات کو، آدھی رات کو، اور کہا تھا میرے بیٹے رسول اللہ کے بعد پوری دنیا میں تو مجھے پیارا ہے. میرا اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، اور اس کی 8 بہنیں تھیں. میرے بیٹے کل اللہ کا رسول جہاد کے لیے نکلے گا، اور تیرا باپ بھی جابر، تیرا باپ عبداللہ
اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے کافروں سے لڑے گا. سن، میرا دل کہتا ہے کہ کل مجھے اللہ میری دلی آرزو پوری کر دے گا، مجھے اللہ شہادت کی موت دے گا. میرے بیٹے، ایک تو باپ کا قرض اتار لینا. میں نے یہودیوں کا وہ قرض دینا، ایک کھجوریں لی ہوئی تھی، فصل آئے ان کو اتار. باپ کی پشت پاک کر دینا میرے بیٹے، میرے پیارے بیٹے، باپ کی پشت پاک کر دینا. اور بہنوں کا بھی خیال رکھنا، یہ تیری 8 بہنیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا. کل تیرا باپ سے آج کا ماحول ہوتا ہے، گھر کے اندر اتنا لشکر بہنوں کا بیٹھا ہے اور میں اکیلا ہوں، اتنا قرض ہے، اور یہ جہاد 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 جہاد، کیا جہاد. یہ دور ہوتا، کیا دور تھا. ابو جائیں آپ، اللہ آپ کی دلی آرزو شہادت والی پوری کرے. سعادت مند بیٹا تیرا قرض بھی اتارے گا، تیری پشت پاک کرے گا، اور اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھے گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ جناب وہ تو میں خوش ہوں کہ اللہ نے میرے باپ کی دلی خواہش پوری کی. اصل میں فصل کا حساب لگاتا رہتا ہوں، لگتا ہے اس بار قرض نہیں اترے گا باپ کا، اگلی فصل کا انتظار کرنا پڑے گا. بس یہ پریشانی لگی رہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے لیے یہودیوں سے بات کی، انہوں نے نہیں مانی. آپ نے اللہ سے دعا کی، جابر کھجوروں کے ڈھیر لگا، مجھے بھلا. آپ گئے، دعا کی، ایک کھجور کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے. شہید کے بیٹے کے لیے حوصلہ افزائی، دے جابر ان کو، اللہ برکت ڈالے گا. سارے لے گئے. اللہ کی قسم میں راضی تھا میرا قرض اتر جاتا، میرے باپ کی پشت پاک ہو جاتی، لیکن میرے اللہ نے میرے شہید باپ کی وجہ سے میری عزت کی، میری لاج رکھی. ایک ڈھیر جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہی ختم نہیں ہوا، قرض بھی اتر گیا، اور میں ساری کھجوریں سمیٹ کے گھر لے آیا. اور دوسری بات رسول اللہ نے یہ کی کہ جابر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، آج تک اللہ نے کسی سے بھی بات آمنے سامنے نہیں کی، پردے کے پیچھے کی ہے، لیکن تیرے باپ کو اللہ نے زندہ کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا، اور کہا میرے بندے آئیے جنت پسند. تیرے باپ نے کہا ہاں. نعمتیں، ہاں میری مہمانیاں پسند آئی، ہاں کچھ اور مانگ. بس یا اللہ کچھ نہیں مانگ، تو میرا مہمان ہے، ماں کچھ نہیں. کسی سے فرمائشیں حوریں پوچھے گی، کسی سے غلمان. شہید وہ خصوصی مہمان ہے جس سے فرمائشیں اللہ تعالیٰ جنت کا مالک رب پوچھے گا کہ بتا میرے بندے اور کیا چاہیے. جب تیرے باپ نے دیکھا کہ اب کچھ کہنا ہی پڑے گا تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے واپس بھیج، میں پھر شہید ہو کے آؤں. وہ مزہ، لطف، لذت جو شہادت کے وقت مجھے آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جنت میں چلا جاتا ہے اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن شہید آنا چاہتا ہے. کہ وہ لذت جو شہادت کے وقت، وہ نورانی چہرہ جو نظر آیا تھا حوروں کا، وہ جنت کے محلات، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا اعلان، وہ لذت لطف دوبارہ لینا چاہتا ہوں. اللہ مجھے 10 دفعہ بھی بھیجے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. تو تیرے باپ نے کہا یا اللہ مجھے واپس بھیج، میں ایک دفعہ پھر کٹ کے آؤں. اللہ نے کہا کہ نہیں، میرا قانون ہے جو میرے پاس آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. یا اللہ پھر ہمارا پیغام تو دے دے پچھلوں کو. اللہ نے کہا ہاں میں تمہارا اللہ 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 میں تمہارا پیغام دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں کٹ جائیں ان کو مردے نہ کہو، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں، خود بھی خوش ہیں نعمتوں پر، اور جو پیچھے آئیں گے جہاد کر کے شہید ہو کے ان کو بھی یہ ملے گا، اس پر بھی خوش ہو رہے ہیں. یہ پیغام شہیدوں کا اللہ نے قرآن میں نازل کیا کہ وہ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بزدل ہی نہیں دکھانا، ڈرنا نہیں ہے، یہ راہ بڑی سعادت والی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.